بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 452، اردو ترجمہ۔ مسجد میں تیر وغیرہ لے کر گزرنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے، کہا ہم سے ابو بردہ بن عبید اللہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کے پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ حدیث نمبر 453۔ اس بیان میں کہ مسجد میں شعر پڑھنا کیسا ہے، ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری کے واسطے سے کہا کہ مجھے ابو سلمہ اسماعیل یا عبداللہ ابن عبد الرحمن بن عوف نے، انہوں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو، اور اے اللہ، حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہ ہوں، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ حدیث نمبر 454، اردو ترجمہ۔ چھوٹے چھوٹے نیزوں یعنی بھالوں سے مسجد میں کھیلنے والوں کے بیان میں۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے صالح بن کیسان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا، اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ حدیث نمبر 454، اردو ترجمہ۔ ابراہیم بن منظر سے روایت میں یہ زیادتی منقول ہے کہ انہوں نے کہا، ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب کہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں بھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ حدیث نمبر 456، مسجد کے ممبر پر مسائل، خرید و فروخت کا ذکر کرنا درست ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ کہا، ہم سے سفیان بن اینیہ نے یحییٰ بن سعید انصاری کے واسطے سے، انہوں نے عمرہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا یعنی لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں، اور تمہارا ولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔
بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطے سے کی، وہ عمرہ سے بریرہ اور انہوں نے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 457، قرض کا تقاضا اور قرض دار کا مسجد تک پیچھا کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عثمان بن عمر عبدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یونس بن یزید نے زہری کے واسطے سے، انہوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے، انہوں نے اپنے باپ کعب بن مالک سے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرو سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب رضی اللہ عنہ بولے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 458، مسجد میں جھاڑو دینا اور وہاں کے چیتھڑے، کوڑے کرکٹ اور لکڑیوں کو چن لینا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 459، مسجد میں شراب کی سوداگری کی حرمت کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن عثمان نے ابو حمزہ محمد بن میمون کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مسلم سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا شراب کی تجارت حرام ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 460، اردو ترجمہ۔
مسجد کے لیے خادم مقرر کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کی اس آیت جو اولاد میرے پیٹ میں ہے، یا اللہ میں نے اسے تیرے لیے آزاد چھوڑنے کی نظر مانی ہے کے متعلق فرمایا کہ مسجد کی خدمت میں چھوڑ دینے کی نظر مانی تھی کہ وہ تاعمر اس کی خدمت کیا کرے گا۔ ہم سے احمد بن واقد نے بیان کیا کہ کہا ہم سے حماد بن زید نے ثابت بنانی کے واسطے سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 452 سے 460 کی اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔